1174 میں سلطان نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ کی شہادت کے بعد ان کا بیت المقدس کو آزاد کروانے کا مشن انہی کے ایک فوجی سلطان صلاح الدین ایوبی نے 13 روزہ محاصرہ کے ذریعے صلیبیوں کے 88 سالہ قبضے کا خاتمہ کر کے جمعہ مبارک کے دن 2 اکتوبر 1187 کو پورا کیا۔ اسی روز ہجری کیلنڈر کے حساب سے رجب کی 26 تاریخ تھی، یعنی آزادی کی پہلی رات شب معراج تھی۔ تاریخ بتاتی ہے کہ صلیبیوں نے بیت المقدس پر قبضہ کرنے کے بعد 70,000 مسلمانوں کو شہید کر کے ان کے جسموں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے تھے، جبکہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کو آزاد کروانے کے بعد فدیہ لے کر تمام مسیحوں کو آزاد کرنے کا اعلان کیا۔ ابتدا میں مردوں کے لیے 20، عورتوں کے لیے 10 اور بچوں کے لیے 5 اشرفیوں کا فدیہ طلب کیا۔ بعد ازاں سلطان نے فدیہ کی رقم کم کر کے مردوں کے لیے 10، عورتوں کے لیے 5 اور بچوں کے لیے 1 اشرفی مقرر کی، اور وہ بھی ادا نہ ہو سکا۔ اس کے بعد کیا کیا؟ جب وہ نہ ادا ہو سکا تو سلطان نے صرف 30,000 اشرفیوں کے بدلے تمام مسیحوں کو چھوڑنے کا اعلان کر دیا۔ اس کا بھی فوری بندوبست نہ ہوا تو سلطان نے فدیہ کی ادائیگی کے لیے 1 ماہ کی مہلت دی، جس میں بھی 50 دن تک کی ایکسٹینشن توسیع کی گئی۔ جب یہ رقم بھی پوری نہ ہوئی تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے مسیحوں کا فدیہ خود ادا کر کے انہیں رہا کرنے کا حکم پاس کیا۔ ایسے رحم دل حکمران سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے صلیبی فوج کے ایک جنرل ریجینالڈ کو اپنے ہاتھوں سے واصل جہنم کیا۔ دوستو یاد رکھیے، یہ وہ صلیبی جنرل تھا جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک کو صفحہ ہستی سے مٹانے کی قسم کھائی ہوئی تھی، اور چند سال قبل اسی نے مسلمانوں کے ایک تجارتی قافلے پر لوٹ مار کی غرض سے حملہ بھی کیا تھا۔ قافلے والوں نے اس ریجینالڈ جنرل سے رحم کی درخواست کی تھی تو اس مردود صلیبی جنرل نے نہایت حقارت کے ساتھ کہا تھا کہ مجھ سے رحم کی بھیک کیوں مانگ رہے ہو؟ تمہارا ایمان تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہے، انہی کو پکارو، وہی تمہیں بچائیں گے۔ جنرل ریجینالڈ کے یہ الفاظ سلطان صلاح الدین، جو کہ ایک جنرل تھے، ان کے تک پہنچے تو انہوں نے سلطان صلاح الدین ایوبی، جو کہ ایک جنرل تھے، انہوں نے قسم کھائی کہ میں اس شاتم رسول کو اپنے ہاتھوں سے جہنم واصل کروں گا۔ پھر کچھ وقت کے بعد فتح بیت المقدس کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے سلطان جنرل صلاح الدین ایوبی کو ان کی قسم پوری کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور جنرل ریجینالڈ گرفتار ہو کے سلطان کے سامنے آ گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنی شمشیر نیام سے نکالی تو ریجینالڈ کا چہرہ زرد ہو گیا، اور فوراً ہی سلطان صلاح الدین ایوبی کے قدموں میں گر گیا اور معافی مانگنے لگا۔ سلطان نے انتہائی نفرت کے ساتھ فرمایا کہ تیرا گناہ وہ گناہ ہے جس کی کوئی معافی نہیں، اور میری قسم وہ قسم ہے جس کا کوئی کفارہ نہیں۔ سلطان نے اپنی تلوار اٹھائی اور شاتم رسول جنرل ریجینالڈ کو مخاطب کر کے کہا، میری خواہش تو یہ تھی کہ تیرے جسم کے ایک ایک ٹکڑے اور ایک ایک حصے کو الگ کروں، تجھے تڑپا تڑپا کر کئی مہینے میں تجھے تیرے انجام تک پہنچاؤں، مگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ کسی کے جسم کے بھی ٹکڑے مت کرو۔ پس میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ ہے کہ تو اذیت ناک موت سے بچ گیا، لیکن مارنا تجھے میں نے ضرور ہے۔ خوف کے مارے ملعون جنرل ریجینالڈ کا جسم اور لباس اس کے اپنے پیشاب اور پاخانہ سے بھیگ چکا تھا۔ سلطان نے تلوار فضا میں بلند کی اور اس شاتم رسول کو اپنے ہاتھوں سے جہنم واصل کر دیا۔ دوستو، یہ کہانی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے کا بنیادی مقصد ہے کہ آج ہم بزدل ہو چکے ہیں، آج ہم ڈر رہے ہیں کیونکہ ہم بیکاری ہیں، ہم ڈالر پہ پل رہے ہیں، ہم IMF کے دیے ہوئے چندے سے زندگی گزار رہے ہیں، آج ہمارا ایک ایک بچہ سود پہ پل رہا ہے، ہمارا فیملی ممبر، ہمارے پورے پاکستان کا ایک ایک فرد 2.5 لاکھ کا مقروض ہے۔ ہمارے ہاں غیرت کہاں سے آئے گی؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آج کے مسلمانوں کو بھی سلطان صلاح الدین ایوبی جیسا جنرل اور اس جیسی غیرت عطا فرمائے۔ اپنا اور اپنے ساتھ جڑے رشتوں کا خیال رکھیے گا۔ کوئی بات بری لگی ہو تو 10 بستہ معذرت کا طلبگار ہوں۔ اپنا اور اپنے ساتھ جڑے رشتوں کا خیال رکھیے گا، اور ہاں، اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا۔ ہو سکتا ہے حکمرانوں میں سے کسی ایک کو سلطان صلاح الدین ایوبی جیسی غیرت آ جائے۔ بہت شکریہ۔